اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی گروہ شریک ہونے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ عدل کا نظام قائم ہو، کوئی ظلم کا نظام قائم کرے گا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ملیں، اور اس کے لیے اس نے ایک شریعت اتاری ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ نظام عطا کیا ہے۔ لیکن اگر زمین کے خدا اپنی خدائی کا نظام چلانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو محروم کریں تو کلمے کا تقاضا ہے کہ ان ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوا جائے اور ایک بڑی تحریک کو برپا کیا جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی ظالموں کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اس لیے اسلامی نظام سے ڈرانے والے بہت سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں کہ ہاتھ کٹنے لگیں گے، پیر کٹنے لگیں گے۔ لیکن اسلامی نظام کیا ہے؟ جب آپ ایک مرتبہ اس کو اختیار کریں گے، اس پر عمل درآمد کی کوشش کریں گے، اس کے نظام کے قیام کی جد و جہد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ یہ نظام قائم ہو گیا، قوت نافذہ اس کو مل گئی، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ حکومت اور ریاست خیر پھیلائے گی، انصاف فراہم کرے گی، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گی، عشر کا نظام قائم کرے گی۔ یہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام اگر صحیح حکومت کے پاس آ جائے، ایماندار حکومت کے پاس آ جائے، دیانتدار لوگوں کے پاس آ جائے، تو یہ صرف زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہی سارے غریبوں کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹیکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ابھی تو جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے وہ حکومت کے خزانے میں نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ وہاں چور بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تو کوئی اپنا عشر بھی نہیں دینا چاہتا، اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالنا چاہتا، اور نکالتے ہیں تو ذاتی طور پر ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی نظام حکومت قائم ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ہوگا، اس لیے کہ سارے ازم ناکام ہوئے ہیں، یہ سارے ظالم جاگیردار، یہ جرنیل اور وڈیرے، یہ سب پٹ چکے ہیں۔ اب صرف اور صرف اسلام ہی یہاں پر نظام بنے گا، بس اس کی جد و جہد کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے لوگوں کو جوڑنا شروع کریں، تو معاشی مسائل بھی ہمارے حل ہوں گے۔ انہی حالات میں کیا ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ لہلہاتے کھیت یہاں پر ہیں، اور برف پوش پہاڑ یہاں موجود ہیں، یہاں پر ہمارے پاس منرلز ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، پورٹس ہیں، محنت کش عوام ہیں، نوجوان ہیں، اتنی بڑی اسٹرینتھ جس کے پاس ہو، اور اس طرح ہم بھکاری بن کر ہمارے حکمران پوری دنیا میں کچکول لے کر گھومتے رہیں، یہ ہماری بے عزتی کرتے ہیں، یہ ہماری عزت میں کمی کرتے ہیں۔ ان ظالموں نے لوٹا ہے اور قوم کو بھکاری بنایا ہے، ہم بھکاری نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست خزانوں کو ہم پر اتارا ہے، بس اس کے لیے ہمیں ایک قوت بننا پڑے گا، اور وہ قوت بننا پڑے گا جو کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوگی، کسی کی قوم کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ قوت بنیں گے۔ جماعت اسلامی آپ کو اسی تحریک کی طرف بڑھاتی ہے۔